سعودی عرب کے رہائشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا، اس فون نمبر پر رابطہ کرو اور فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ فون نمبر بڑا واضح تھا۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے بتایا۔ امام صاحب نے کہا، فون نمبر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا اور اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کراؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس آدمی کو اس نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کون سے عمرے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کرانا چاہتے ہو۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا۔ اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچہ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میں میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں شخص مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت کوشش سے عمرے پر آمادہ ہوا تھا کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدے میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ اپنے ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے یہی باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش نصیب انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا۔ تعزیت کے بعد اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا، اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا، بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہ تھا۔ اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی، وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ میرے خاوند کے لیے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے۔ دوستوں، اس طرح بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اس شرابی کا اتنے عمدہ طریقے پر خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے۔ دوستوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔
इंसानी जिंदगी के आखिरी लम्हात को जिंदगी के दर्द अंगेज खुलासे से ताबीर किया जाता है। इस वक्त बचपन से लेकर इस आखिरी लम्हे के तमाम भले और बुरे आमाल पर्दा स्क्रीन की तरह आंखों के सामने आने लगते हैं। इन आमाल के तनाजुर को देखकर कभी तो बेसाख्ता इंसान की जबान से दर्द व इबरत के चंद जुमले निकल जाते हैं और कभी यास व हसरत के चंद आंसू आंख से टपक पड़ते हैं। अच्छी मौत और खात्मा बिल ईमान बहुत बड़ी दौलत है। बिलखुसूस हालत सजदे की मौत बड़ी खुश नसीबी और सआदत की बात है, क्योंकि सजदा दुआ की कबूलियत का महल है। कितना खुश नसीब है वो शख्स जो सजदे में अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगता हुआ, रब की अनाबत करता हुआ, इस तरह अपने फ़क्र का इजहार करता हुआ फौत हो जाए।